پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس باب کو جو بخاری مسلم کے اندر ہے اپنی کتاب میں رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک سبجیکٹ بنایا ہوا ہے امام ترمذی نے یہی پل صراط کے بارے میں، کہ یہ پل صراط ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر ایک پل رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی سیم اسی طرح بتایا، اور اس کے بارے میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بہت زیادہ اس دھار جتنا ہی باریک ہوگا، یعنی اس سے گزرنا ناممکن ہے۔ یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت جن کو ادھر سے گزاریں گے وہ اپنے اعمال کے مطابق لوگ گزریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی سپیڈ سے گزر جائیں گے ود ان اے سیکنڈ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوا کی سپیڈ سے گزریں گے، اور کچھ لوگ میں نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھوڑ سوار کی سپیڈ میں، اور کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے۔ اتنا لمبا پل، اتنا خطرناک پل آپ امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اتنا، اور کچھ لوگ کٹ کٹ کر اس کے اندر گر رہے ہوں گے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ میرے بھائیوں، یہ پل صراط کا اشارہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی، سورہ نمبر 71 اور پارہ نمبر 16 کے اندر۔ اور کوئی بھی نہیں ہے تم میں سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اس کو اس پل صراط سے گزرنا پڑے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک شدنی بات ہے، مقرر کر دی گئی بات ہے کہ تمہیں پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ ہم سب کو گزرنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی تابعی ہو، چاہے وہ کوئی تبع تابعی ہو، اور چاہے وہ کوئی کسی قسم کا نیک انسان ہو، اسے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ٹیسٹ نہیں دیا، یہ حتمی بات اللہ نے مقرر کر دی ہے ہم پر کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ہر انسان کو، ہر جن کو پل صراط کو کراس کرنا ہی پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا جب پل صراط سے ہر جن و انس کو گزرنا پڑے گا، ولی کو، تابعی کو، سب کو گزرنا پڑے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں اس کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرتے وقت اللہ رب العزت جہنم کے دونوں کناروں پر، دونوں سائڈوں پر اللہ رب العزت ایک پل کو رکھ دیں گے، اور سب سے پہلے اس پل صراط سے میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا، اور تمام انبیاء کرام اسی طرح اس پل صراط سے گزرتے جائیں گے اور گزریں گے۔ تمام انبیاء کرام، سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ میں گزروں گا، اور ہر نبی کی زبان پر یہ لفظ ہوگا، رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ ہم پر سلامتی فرما، اے اللہ ہم پر سلامتی فرما، اے اللہ ہم پر سلامتی فرما، اے سلامتی والے رب ہم پر سلامتی فرما۔ آپ چاہے جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہمارے بڑے ادھر پھڈا ڈال کے بیٹھ جائیں گے، ہمارے پیر و مرشد اور وہ لوگ، وہاں صرف اجازت نبیوں کی ہوگی یہ دعا مانگنے کی بھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں بول سکے گا کہ رب سلم، اے اللہ ہم پر سلامتی فرما۔ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث، مستند حدیث بتائی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، 10 سال، اور ان سے پڑھتے بھی تھے، اسٹڈی بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں قیامت والے دن مجھے جگہ بتا دیں کہ میں کہاں آپ کو ملوں۔ پہلے پوچھا کہ آپ میری سفارش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں انس میں کروں گا۔ فرمایا انہوں نے شور کیا، پکا کیا کہ آپ مجھے بتا دیں آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، پل صراط پہ میں تم سے ملوں گا۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ آپ وہاں پر مجھے ملیں گے؟ فرمایا ہاں میں ادھر پل صراط پر اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اپنے امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا اور ان کے گزرنے کی دعا کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی، پھر پکا کیا کہ اگر آپ پل صراط پہ نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں لوگوں کے اعمال کا ترازو لگا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے اعمال کا ترازو نہیں ہوگا، آپ کو تو اللہ نے امن دیا ہوا ہے نا۔ بخاری مسلم میں آتا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ نے آپ کو امن دیا ہوگا۔ تو میزان عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ بخاری مسلم میں احادیث آتی ہیں کہ لوگ تمام انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بتائیں گے سب لوگوں کو کہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی شخص ہے، ایک ہی نبی ہے جس کو اللہ نے امن دیا ہے، سب کے سب ان کے پاس چلے جاؤ، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت انس پوچھیں گے اللہ کے نبی اگر آپ میزان عمل پہ بھی نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا پھر تم حوض کوثر پر آ جانا، میں حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، مشروب پلا رہا ہوں گا، وہاں پہ تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے مختلف جگہ پر کہ حوض کوثر کے برتن اتنے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں، تو وہاں پر آ جانا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پینے کے لیے، تو آپ فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کیا، دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی۔ آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ میرے سے، دور لے جاؤ ان کو میرے سے۔ اس لیے حوض کوثر پر بھی یہ معاملات ہوں گے کہ اللہ کے نبی حضرت انس نے پکا شور کر لیا کہ آپ کو 3 جگہ پر کیسے ملنا ہے۔